اب تو جمعہ کی نماز میں بھی آپ دیکھیے کہ سلام پھرتے ہی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعہ کے دن بھی یہ خیال نہیں آتا کہ چلو کچھ مانگ لیتے ہیں اللہ سے، یہ مبارک گھڑی ہے، مبارک دن ہے، کچھ مانگ لیتے ہیں اللہ سے، 2-3 منٹ مانگ کر جاتے ہیں. پھر جمعہ سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ اگر کوئی چھوڑتا ہے اور ترک کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے. جمعہ کی نماز کے بعد کی 4 رکعت اور 2 رکعت سنت مؤکدہ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے. لیکن نہیں، سلام پھیرتے ہی ایک بہت بڑا مجمع مسجد سے باہر نکل جاتا ہے. جہاں ماحول ہوتا ہے وہاں بھی ایک اچھی خاصی تعداد سنت پڑھے بغیر نکل جاتی ہے، اور جہاں ماحول نہیں ہوتا وہاں تو آدھی مسجد ہی خالی ہو جاتی ہے. مسجد ہی خالی ہو جاتی ہے. آج جمعہ کی نماز کے دوران ابھی تو امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ صرف کہا، پہلی سلام کہی، اور میں نے دیکھا کہ میری قریب میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ پہلی سلام پھیر کر ہی چلے گئے، دوسری سلام کا بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا. یہ آج کی بات میں کہہ رہا ہوں، جمعہ کی نماز میں ایک سلام پھیرنے کے بعد ہی وہ چلے گئے. امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسرا سلام ابھی کہا نہیں تھا. اب وہ خود اپنی ہی سلام پھیر کر چلے گئے، نہیں چلے گئے وہ مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا کہ وہ جانے لگے. ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کی مسجد میں ہمیں یہ مسائل پیش آتے ہیں، اور تقریباً ہر مسجد میں ہوں گے، کہ لوگ جو ہیں جمعہ کی نماز میں بڑی راتوں میں اہم پروگراموں میں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ نمازوں میں پیچھے رہے. تو جو آگے بیٹھنے کے شوقین لوگ ہیں ماشاءاللہ، جن کو یہ رغبت ہے کہ ہم صف اول میں پڑھیں، دوسری صف میں پڑھیں، تیسری صف میں پڑھیں، تو وہ جمعہ کی نماز سے پہلے جب بیان شروع ہوتا ہے تو آگے 2-3 صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر بیچ میں 4-5 صف خالی، اور وہاں سے ایک دوسری صف شروع ہوتی ہے. وہاں اگر کوئی شخص صف اول میں نماز پڑھے گا اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً نکلنا چاہے گا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ جلدی نکلنا ہے یا تاخیر سے نکلنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ شیطان اور نفس ہمارا نقصان ہم سے کروانے کے لیے ہمیں ایسی جگہوں پر پیچھے رکھتے ہیں جہاں ہمیں آگے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. تم میں سے جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. اور کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ہر جمعہ کی نماز میں باہر ایٹریم میں بیٹھتے ہیں. اللہ کرے کہ میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہو. ایٹریم میں بیٹھتے ہیں باہر کے حصے میں، یعنی مسجد میں آتے نہیں، مسجد میں قدم نہیں رکھتے، مسجد میں قدم نہیں رکھتے، وہ باہر بیٹھتے ہیں. انہیں اگر پیار محبت سے سمجھایا بھی جائے تو وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنی جگہ سے. تو سوچنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے مگر اللہ ہمیں اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا. یہ سوچنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ میں مسجد کے اندر آ گیا مگر میں پیچھے کھڑا ہوں، مجھے آگے نہیں بلایا جا رہا ہے. بھئی کسی جگہ ہم جاتے ہیں، جلسے میں جاتے ہیں، کسی شادی کے فنکشن میں جاتے ہیں، تو جن کا جلسہ ہوتا ہے، جن کے یہاں شادی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ہماری قدر و قیمت ہوتی ہے، تو وہ ہمیں پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے سے ہمیں کھینچ کر آگے لے آتے ہیں. اگر کسی کو آگے آ کر بیٹھنے کی توفیق مل گئی تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ میرا اکرام کر رہا ہے، اگر آگے بیٹھنے کی کسی کو توفیق ملی. اور اگر پیچھے کھڑا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں میری قدر و قیمت نہیں، مجھے بلایا نہیں جا رہا ہے آگے. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. جگر مراد آبادی کا شعر ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں.